السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم پیارے نبی کی اولاد کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور آج آپ کی چوتھی اور لاڈلی بیٹی کی ازدواجی زندگی اور زہرہ بتول کا وصال زہرہ بتول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لاڈلی کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کی کہ بیٹی، چکی پیسنا، روٹیاں پکانا، کھانا پکانا اور گھر کے تمام کام جو تھے وہ شہزادی سیدہ فاطمہ کے سپرد فرمائے، اور گھر کے باہر کے کام کاج، اونٹ کو پانی پلانا، وہ علی کے ذمہ لگا دیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو وغیرہ خود ہی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے جو تھے میلے ہو گئے۔ ایک مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کی نماز کے لیے دیر سے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس چیز نے تمہیں روکے رکھا کہ تم اذان کے لیے دیر سے آئے؟ کہا، یا رسول اللہ، میں سیدہ فاطمہ کے گھر سے گزر رہا تھا تو وہ آٹا پیس رہی تھیں اور بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو آٹا پیس دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور سے خدمتگار مانگ لو۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شرم اور حیا بہت زیادہ تھی۔ حیا کی وجہ سے مانگنے سے شرم آئی اور واپس آ گئیں۔ دوسرے روز پیارے نبی تشریف لائے گھر سیدہ فاطمہ کے۔ کہا، بیٹا، کل تم کس کام کے لیے گئی تھیں؟ پھر حیا کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کی حالت دیکھیے، چکی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، مشق کی وجہ سے ان کے سینے پر رسی کے نشان ہیں، ہر وقت کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے کل ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے ایک خادم مانگ لیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت کے آپ نے اپنے بابا سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اور علی کے پاس صرف ایک ہی بستر ہے، وہ بھی رات کو بچھا کر ہم سو جاتے ہیں اور صبح علی علیہ السلام اس پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک صرف ایک بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرتا چوغا۔ رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے تھے اور صبح پہن لیتے تھے۔ کیسے ایک باپ کی نصیحت ہے۔ تقوی حاصل کرو میری بیٹی، اللہ سے ڈرو اور گھر کے کام کاج خوشی سے سر انجام دیتے رہو۔ جب میری پیاری بیٹی سونے کے لیے لیٹا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سب سے راضی ہوں۔ یہ وہ فاطمی تسبیح ہے کہ ہر مسلمان عورت اگر رات کو یعنی ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو کرے تو انشاءاللہ اللہ کے اس کلام کی برکت سے ریلیکسیشن حاصل ہو جاتی ہے اور کام کی تھکاوٹ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فکر و غنا افضل ہے، صبر شکر سے بہتر ہے، اور یہ بھی ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو محنتی، عابد، زاہد اور متقی بنائیں، اور اس سے معلوم ہو کہ سسرال کی شکایت پر بیٹی کو سمجھائیں اور اسے صبر اور شکر کی تلقین کی۔ اکثر عورتیں ذرا سی تنگی ہو تو شکایات کا سلسلہ شروع کر دیتی ہیں، شوہر نے ذرا سختی سے بولا تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو وہ تربیت کی جو ہم تمام عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل نمونہ ہے۔
زوجین میں باہمی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں میں ناراضگی ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت فاطمہ نے کہ میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی، اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اور ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان دونوں کی گفتگو جو ہے میں سنوں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے حضرت علی سے سختی کی شکایت کی اور کہا کہ یہ میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو جواب سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے میری لخت جگر، میری بات تو سنو، ذرا غور کرو، ایسے کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا؟ ایسا کون سا شوہر ہے کہ اس کی بیوی اس کی آرزو پوری نہ کرے اور وہ خاموش رہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس فعل سے رک گیا اور کہا کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں گا جو ان کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ ایک بار پھر حضرت علی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ میں کسی بات پر ناراضگی ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے لیے بستر بچھا دیا گیا جس پر آپ لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سیدہ فاطمہ کو لٹایا، دوسری طرف علی کو لٹایا۔ پہلے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ناک پہ رکھا، پھر حضرت علی کا رکھا، پھر اپنا ہاتھ رکھا اور دونوں میں صلح کرا دی۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو عرض کی صحابہ نے کہ آپ بہت خوش آ رہے ہیں۔ جب آپ گئے تھے سیدہ فاطمہ کے گھر تو چہرے پر حزن اور ملال تھا۔ ارشاد فرمایا کیوں نہ خوش ہوں کہ میں نے آج ان دونوں بیٹیوں میں جو ہے وہ صلح کرا دی ہے۔ تو یہ تھا ایک محبت کی ایک نشانی، یہ بھی تھی کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ہر خواہش، اس کے ہر فعل اور عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ ہر اعتبار سے اپنے باپ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال رکھا تھا۔ آپ کے عادات و اطوار، سیرت و کردار، اٹھنا بیٹھنا، چلنے کے انداز، گفتگو، صداقت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کا مکمل نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تمام ازدواج محترمات آپ کے پاس جمع تھیں، اتنے میں سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیں تو اللہ کی قسم ان کا چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے ذرا بھی مختلف نہ تھا۔ جس طرح سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے معالمانہ محبت کرتی تھی، اسی طرح رحمت عالم بھی سیدہ فاطمہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اپنی بیٹی کو فرش پر بٹھا کر ان کی دلجوئی فرمائی تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو فاطمہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے یا میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ تم مجھے اس سے زیادہ پیارے ہو۔ ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے کالی چادر تھی، حضرت حسن اور حسین جو تھے وہ تشریف لائے، آپ نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ آئی، انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی آئے، انہیں بھی داخل کر کیا۔ پھر فرمایا نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے اور ان کے والد حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے مقام میں میرے پاس ہوں گے۔ سفر کی ابتدا کا انتہا کا انداز، جب سفر کا ارادہ کرتے تو اہل و عیال میں سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے گفتگو کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کا بوسہ دیتے، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور ان کے ہاتھ تشریف لے جاتے تو کھڑی ہو جاتی، ان کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔
حالت روزہ میں 3 دن خیرات۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین یعنی حسن حسین دونوں جو تھے بیمار ہو گئے، تو حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے خادمہ نے نظر مانی کہ ہم اگر انہیں شفا مل گئی تو ہم تینوں روزہ رکھیں گے۔ اللہ کریم نے دونوں بیٹوں کو شفا عطا فرما دی۔ جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو ان تینوں مقدس ہستیوں نے روزہ رکھا۔ مالک جنت کی لاڈلی بیٹی کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ روزہ افطار کیا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ جو تھے 3 سا جو قرض لے کر آئے۔ سیدہ فاطمہ نے 1 سا جو پیس کر روٹیاں بنائی۔ جب افطار کا وقت آیا، روٹیاں سامنے رکھیں تو دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، اے رسول اللہ کے اہل بیت، میں ایک مسکین مسلمان ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ انہوں نے سب روٹیاں دے دیں اور خود کچھ کھائے پیے بغیر پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا جیسے اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک یتیم نے صدا لگائی، انہوں نے وہ روٹیاں اس یتیم کو دے دیں۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، ایک قیدی نے صدا لگائی تو تینوں روٹیاں انہیں دے دیں۔ چوتھے دن حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی تو بھوک کی شدت سے ٹہنی کی طرح کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے جو تکلیف ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر ان کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو بیٹی کا پیٹ کمر سے لگ چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے گڑھے پڑ چکے تھے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو کے متعلق خوشخبری دی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی یہ سرگزشت ان الفاظوں میں بیان فرمائی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خالص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ یہ تھے وہ صابر محمد کے گھرانے والے۔ حضرت صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھے ملو گی۔ یہ آپ کی آخری مسکراہٹ تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے لبوں کی مسکراہٹ جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ خاتون جنت نے اپنے وصال سے پہلے 3 وصیتیں فرمائی کہ حضرت کہ میری بہن کی بیٹی زینب سے امامہ سے شادی کر لینا، اور جنازے پر شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیا جائے، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بیمار حضرت ام سلمہ جو تھی وہ ان کی تیمارداری کرتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک صبح ان کی حالت بہتر تھی، سیدنا علی علیہ السلام کسی کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ سیدہ کائنات نے کہا اماں جان میرے لیے غسل کا پانی تیار کر دیں۔ وہ کہتی میں پانی لائی، آپ نے بہترین غسل کیا۔ پھر بولی امی جان میرے لیے نیا لباس لا دیں، میں نے ایسے ہی کیا، اور پھر آپ قبلہ رخ لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیا۔ اماں جان اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ واپس آئے تو آپ نے انہیں ساری حقیقت یہ ساری بات بتائی۔ جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس جانا چاہتی تھیں، تو حضرت اسماء نے انہیں روک دیا کہ حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ انہیں کیا ہوا ہے جو ہمارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے درمیان حائل ہیں۔
تو انہوں نے بتایا، اور حضرت فاطمہ کے جنازے کے لیے ایسا پردہ تیار کیا ہے جیسے دلہن کا کجاوا ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے دروازے پر اسما سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تجھے کیا ہوا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات کو ان کی صاحبزادی کے پاس جانے سے روک رہی ہے؟ تم نے ان کے لیے دلہن کی طرح کجاوے کی کیا چیز تیار کی ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے وصال کے بعد کسی کو ان کے پاس نہ آنے دوں، اور جو کچھ میں نے تیار کیا ہے وہ ان کو دکھایا تھا، وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یعنی کھجوروں کی ٹہنیوں سے دلہن کی طرح ڈولی سے بنا دی تھی اور اس پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہی کرو جس کا انہوں نے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ مزار اطہر کی 2 روایات ہیں، یعنی بقیع شریف میں اور خاص طور پر جوار روضہ اقدس میں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اہل بیت جو تھے وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان عورتوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور ان کی ازدواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔